قبول اس لیے نیزے کی نوک کی اس نے، قبول اس لیے نیزے کی نوک کی اس نے، سر بریدہ میرا دشمنوں میں پست نہ ہو۔ قبول اس لیے نیزے کی نوک کی اس نے، سر بریدہ میرا دشمنوں میں پست نہ ہو۔ اور وہ سر اٹھائے ہوئے قاتلوں سے کہتا ہے، وہ سر اٹھائے ہوئے قاتلوں سے کہتا ہے، حسین ہوتا ہی وہ ہے جسے شکست نہ ہو، حسین ہوتا ہی وہ ہے جسے شکست نہ ہو۔ اور چار مصرے کے گزرا ہے برچھیوں میں عبادت گزار کون، گزرا ہے برچھیوں میں عبادت گزار کون، اور میدان کربلا میں ہوا کارساز کون، گزرا ہے برچھیوں میں عبادت گزار کون، میدان کربلا میں ہوا کارساز کون۔ اور مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے یہ صدا، مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے یہ صدا، مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے یہ صدا، کہ دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون، دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے کہ انہوں نے جو اپنی عظیم قربانی پیش کی، تو اس سلسلے میں خواجہ معین الدین چشتی نے اجمیر شریف سے آواز دے کے کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ کہ خواجہ نے فرمایا کہ دین است حسین، کہ دین خود سراپا حسین ہے، اور دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والے بھی امام حسین ہیں۔ کیونکہ آپ حضرات کی نظروں میں تاریخ رہنا بہت ضروری ہے۔ جو حضرات آج بھی اگر کربلا کو نہیں سمجھ پائے اس دور حاضر میں، تو وہ کبھی کربلا کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو وہ موقع ہے اس کے اندر کربلا آپ کو پریکٹیکل کر کے بتا دی گئی ہے۔ جس طریقے سے ظلم ہو رہا تھا اور ظلم کے خلاف ایک مرد مجاہد اٹھا، پوری امت مسلمہ میں سے ایک مرد مجاہد اٹھنے کے بعد اس نے امام حسین کی سیرت کے اوپر چل کے اپنے آپ کو قربان کر کے یہ بتا دیا کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی بھی دور وقت کے یزید کے آگے جھک نہیں سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اور چار مصرے سماعت فرمائیے کہ ہاں فاطمہ کے لال نے وہ کام کر دیا، ہاں فاطمہ کے لال نے وہ کام کر دیا، کہ گھڑیاں کٹیں گی دین محمد کی چین سے، ہاں فاطمہ کے لال نے وہ کام کر دیا، کہ گھڑیاں کٹیں گی دین محمد کی چین سے، اور 56 برس حسین رہے ہیں رسول سے، 56 برس حسین رہے ہیں رسول سے، اور محشر تلک رسول رہیں گے حسین سے، محشر تلک رسول رہیں گے حسین سے۔ اس کو بھی ذرا واضح کر دوں کہ دل میں کوئی شبہ نہ ہو کہ مولا حسین علیہ السلام کی غالباً 56-57 برس کی عمر تھی جب وہ شہید ہوئے، تو حضور کی ارشاد گرامی تھا کہ حسین و منی و انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو وہی شاعر نے ادھر واضح کیا کہ 56 برس حسین رہے ہیں رسول سے، اور محشر تلک رسول رہیں گے حسین سے، کیونکہ یزید نے پختہ ارادہ کر لیا تھا دین اسلام کو مٹا دینے کا۔ اور تاریخ گواہ ہے، آپ حضرات کے نظروں میں چند جھلکیاں بھی میں تاریخ کی عرض کر دوں کہ یزید کے 3 کرتوت جو اس نے اپنی خلافت ظاہری کے اندر اور ملوکیت میں کیے، وہ یہ تھا کہ سب سے پہلا تو خانوادہ رسالت مآب کو قتل کر دینا کربلا کے میدان میں بے جرم و قطع،
سب سے پہلا یہ تو آپ سب کو پتہ ہے اور آپ ہر سال اس کو جو ہے وہ برپا کرتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد دوسرا اس کا جو کرتوت تھا وہ یہ تھا کہ اس نے قتل حسین کے بعد 12,000 کا لشکر مدینے کی طرف بھیجا، اور مدینے کے اندر واقعہ حرہ کے نام سے یہ تاریخ میں آپ کو مل جائے گا، تمام کتب اس کو نقل کرتی ہے واقعہ حرہ کے نام سے، کہ اس نے 12,000 کا لشکر مسلم ابن عقبہ کے ہمراہ بھیجا مدینے کی طرف، اور اس لشکر کو یہ حکم دیا کہ 3 دن تک تمہارے لیے مدینہ جو ہے وہ مباح کر دیا گیا ہے، حلال کر دیا گیا ہے، تم جو چاہے مدینے کے ساتھ کرو اور اس کے بعد تاریخ کے اندر یہ مل جائے گا، تمام کتب میں تاریخ کی یہ واقعہ حرہ موجود ہے کہ یزید کے جو 12,000 کا لشکر تھا انہوں نے مدینے کے اندر پہنچنے کے بعد وہ بدتمیزی اور بے شرمی کا ارتکاب کیا ہے کہ وہ آپ سن نہیں سکتے ہیں۔ انہوں نے کم از کم 10,000 لوگوں کو شہید کیا، مدینے کے اندر 10,000 لوگوں کو شہید کیا، جس کے اندر تابعین تھے، تبع تابعین تھے، صحابہ تھے، قاریان قرآن تھے، حفاظ قرآن تھے، دانشور تھے، اور ان کو تہ تیغ کیا گیا 10,000 لوگ، جس میں سے 700 صحابہ تھے جن کو شہید کیا واقعہ حرہ میں، اور 1,000 عورتوں کے ساتھ ان کی عزت کی پامالی کی گئی، اور اس کے نتیجے میں 1,000 بچے زنا کے بچے پیدا ہوئے۔ یہ یزید کے کالے کرتوت تھے جو زمانے کے اندر اپنی تاریخ میں ریکارڈ ہیں۔ آپ دیکھیں صرف واقعہ کربلا نہیں ہوا ہے، واقعہ حرہ، پہلا واقعہ کربلا، دوسرا واقعہ حرہ جس کے اندر مدینے کو تاراج کیا گیا یزید کے حکم پر 12,000 کا لشکر بھیج کے، اور یہاں تک کہ مسجد نبوی کی الیاذ باللہ استغفر اللہ اتنی بے حرمتی کی گئی کہ یزید کے حکم پر وہاں منبر کے ساتھ گھوڑے باندھے گئے، اور وہ گھوڑے اور خچر 3 دن تک مسجد نبوی کو آلود کرتے رہے، وہاں کے اوپر انہوں نے غلاظتیں جو بھی ہوتا ہے وہ استبل ایک توبہ معاذ اللہ بنا کے رکھ دیا۔ اس کے بعد وہاں 3 دن تک کے اذان اور نماز معطل رہی مدینہ شریف کے اندر۔ یہ یزید کے میں آپ کو جو جرائم ہے وہ پیش کر رہا ہوں کہ آج ہم یہ جو کالے کپڑے پہن کے سڑکوں کے اوپر آ جاتے ہیں تو یہ ہم کو کوئی دیوانہ اور پاگل نہیں سمجھے کہ یہ ہر سال کیوں نکل آتے ہیں، تو یہ احتجاج ہے اس ظلم کے خلاف جو امام حسین نے جس انقلاب کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ اس انقلاب کو آگے تک لے جانا۔ اور اس کے بعد جو تیسرا جرم کا ارتکاب کیا یزید ملعون نے، وہ کعبے کے اوپر حملہ کروایا، کعبہ شریف کے اوپر حملہ کروایا، وہاں کے اوپر منجنیق سے آنکھ کے گولے برسوائے، جس کے نتیجے میں کعبے کا غلاف جل گیا، اور ایک دیوار بھی اس کے نتیجے میں نقصان پہنچا اس کو بھی۔ اور بس یہی میرا مطلب خلاصہ یہ تھا، خلاصہ بیان، کہ یزید کے مقابلے میں جس طریقے سے امام حسین کھڑے ہوئے تھے، آج اسی مولانا کے استقبال کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات۔ تو خلاصہ کلام یہ تھا کہ یہ 3 جرم بڑے جو تاریخ میں آپ کو مل جائیں گے، کربلا کے واقعہ جو رونما ہوا، یزید کے بڑا جرم، نواسہ رسول کو شہید کر دیا، ان کے خانوادے کو بے چادر بازاروں میں گھمایا گیا، پھرایا گیا، یہ وہی احتجاج ہے جو ہر سال ریپیٹ کرتے ہیں ہم لوگ۔ دوسرا کہ واقعہ حرہ
جس میں 10,000 مدینے کے لوگوں کو شہید کیا گیا، جس میں سے 700 صحابہ تھے، اور تیسرا کہ کعبے کے اوپر چڑھائی کی، کعبے کا غلاف کو جلا دیا اور اس کی دیوار کو مجروح کیا گیا۔ یہ 3 جرم تھے جو بڑے تاریخ کے اندر درج ہیں، آپ تمامی حضرات کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے 4 مصرے کہ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح اور شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح۔ اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلا ہے دنیا میں روشنی کی طرح، حسین پھیلا ہے دنیا میں روشنی کی طرح۔ اور کٹ کے بھی سب سے جو اونچا ہے وہ سر کس کا ہے، کٹ کے بھی سب سے جو اونچا ہے وہ سر کس کا ہے، لٹ کے آباد ہے اب تک وہ گھر کس کا ہے۔ اور تخت والوں نے مورخ بھی خریدے ہوں گے، تخت والوں نے مورخ بھی خریدے ہوں گے، لیکن ذکر دنیا میں مگر شام و سحر کس کا ہے، ذکر دنیا میں مگر شام و سحر کس کا ہے۔ بس بلا کسی تاخیر اور تمہید کے 1-2 اشعار کے بعد میں قبلہ کو دعوت خطاب دوں گا کہ گر دل میں کدورت ہے حسین ابن علی کی، گر دل میں کدورت ہے حسین ابن علی کی، کاٹا ہے تو گلشن میں نہ کر بات کلی کی، گر دل میں کدورت ہے حسین ابن علی کی، کاٹا ہے تو گلشن میں نہ کر بات کلی کی، اور دوزخ تیری منزل ہے اسی سمت سفر کر، دوزخ تیری منزل ہے اسی سمت سفر کر، جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی، جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی۔ اور غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، جفا کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، جفا کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ اور سر حسین ملا ہاں یزید کو لیکن، سر حسین ملا ہاں یزید کو لیکن، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ اور جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح، جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ اور کبھی وہ مر نہیں سکتا قسم شہادت کی، کبھی وہ مر نہیں سکتا قسم شہادت کی، جو کہہ رہا ہے شہ مشرقین زندہ باد، جو کہہ رہا ہے شہ مشرقین زندہ باد۔ آئیے انہی اشعار کے ساتھ میں مولانا موصوف